بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں شروع میں، ان کا حقیقی یقینی مفہوم مطلب کسی کو معلوم نہیں، راز ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے مابین۔ البتہ یہ نوٹ کر لیجئے یہاں چار ہیں، اس سے پہلے دو الف لام میم سورہ بقرہ سورہ آل عمران، یہاں الف لام میم صاد ہے۔ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں چار چار حروف آئے ہیں، الف لام میم صاد، الف لام میم را۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ ایک کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کی گئی ہے، تو نہیں ہونا چاہیے آپ کے جی میں کچھ تنگی اس کی وجہ سے۔ کس وجہ سے تنگی ہوتی تھی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگرچہ آپ نے اپنی پوری جان ہلکان کر دی تھی، لیکن جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہیں میری کوئی کوتاہی تو نہیں۔ شریف آدمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے، عام آدمی جو ہے وہ اپنی غلطیوں کا وبال بھی دوسروں پر ڈالتا ہے، اپنی غلطی نہیں دیکھے گا، اس نے یہ کر دیا تھا، اس نے یہ کیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اپنے آپ کو صاف بچائے گا۔ لیکن شریف انسان جو ہے وہ ہمیشہ دیکھتا ہے میری خطا کیا ہے، کہیں میری غلطی تو نہیں، کوئی میری کوتاہی تو نہیں، اور اس کا ایک بوجھ ہے دل کے اوپر، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، کہیں میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی کوتاہی ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، یہ تو اس لیے ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ خبردار کر، تنذر بہ، وہی لفظ آ گیا جو سورہ انعام میں تھا، اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ وذکریٰ للمؤمنین، اور یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے جن کی جو فطرتیں ہیں وہ سلیم ہیں، ابھی ان کے اندر پوٹینشلی وہ ایمان موجود ہے، اس ایمان کو ڈورمنٹ کو وہ ایکٹیویٹ کر کے یاد دہانی، جیسے کہ آپ کو کوئی چیز بھول گئی تھی، اس کی کوئی نشانی دیکھی فوراً وہ شے یاد آ گئی، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی آیات کو ذکرہ بنا دیا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اب یہ لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے، پہلے حضور سے صیغہ تھا فلا یکن فی صدرک حرج، اتبعوا جمع کا صیغہ ہے، پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور مت پیروی کرو اس کے سوا کچھ اور کو اپنے اولیاء بنا کر، کچھ اور کو اپنے ند اور ضد بنا کر ان کی پیروی نہ کرو، قلیلا ما تذکرون، کم ہی ہے جو نصیحت تم حاصل کرتے ہو۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ اعراف اس اعتبار سے تو قرآن مجید کی سب سے بڑی مکی سورت ہے کہ یہ 24 رکوعوں پر مشتمل ہے اور 206 آیات ہیں۔ 24 رکوع، مکی سورت کوئی اتنی نہیں ہے، اور دوسری جیسے کہ مدنیات میں سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے، 40 رکوعوں پر مشتمل، لیکن تعداد آیات میں ایک اور سورت ہے مکی جو اس سے بڑھ گئی ہے، 227 آیات ہے سورہ شعراء کی، لیکن سورہ شعراء میں آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، تعداد زیادہ ہے، رکوع اس کے کل 11 ہیں۔ مصحف میں 14 صفحات میں سورہ شعراء آ جاتی ہے، جبکہ یہ 34 صفحات میں، تو سب سے بڑی مکی سورت یہ ہے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، جیسا کہ میں نے کہا تھا ایام اللہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللہ، یہ اس سورہ مبارکہ کا اہم عمود ہے، لہذا شروع ہی میں اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ایسی جنہیں ہم نے ہلاک کیا، یہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، یا عمورہ اور صدوم کی بستیاں۔ کم من قریۃ اہلکناها فجاءها باسنا، تو ان پر آ پڑا ہمارا عذاب، بیاتن، یا تو رات کے وقت جبکہ وہ رات گزار رہے تھے، او ہم قائلون، یا جبکہ وہ دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، تو پھر ان کی چیخ پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی جب وہ عذاب آ پڑا، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، کہ ہائے ہماری شامت، ہم ہی ظالم تھے، ہم نے ہی اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، واقعتاً ہمارے رسولوں نے تو ہماری آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور لازماً پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ یہ بھی فلسفہ رسالت کا بہت اہم جو ہے موضوع ہے جو اس ایک آیت میں آیا ہے، اور بڑے زور شور کے ساتھ آیا ہے، بڑی جلالی شان کے ساتھ آیا ہے۔ دیکھیے اللہ رسول بھیجتا ہے کسی قوم کو خبردار کرنے کے،
اب اس پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی. اگر وہ کوتاہی کرے تو قوم سے پہلے اس کی پکڑ ہو جائے. سمجھ لیجیے اس بات کو. الرب رب وإن تنزل والعبد عبد وإن ترقى. یہ ایسے ہی جیسے آپ نے کسی کو پیغام دیا اپنے کسی دوست کے لیے کہ بھائی ذرا پیغام وہاں پہنچا دینا، یہ کام کل شام تک وہ ضرور کر دیں ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا. جب وہ کام انہوں نے نہیں کیا آپ کا نقصان ہو گیا. آپ غصے میں بھرے ہوئے آگ بگولا بنے ہوئے گئے اور آپ اس سے لڑے اپنے دوست سے کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا، تم نے میرا کام نہیں کیا، میرا نقصان ہو گیا. اگر وہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں، کیا کریں گے آپ؟ وہ سارے جھاگ کی طرح غصہ آپ کا بیٹھ جائے گا کہ اب غصہ کس پہ آئے گا؟ اس پیغامبر پر آئے گا. اب آپ جا کر اس کا گریبان پکڑیں گے. اللہ کے بندے تجھے میں نے یہ ذمہ داری سونپی تھی، یہ پیغام اہم تھا، میرا پیغام تمہیں پہنچانا تھا، تم نے نہیں پہنچایا، میرا نقصان ہو گیا، اب اس کی تلافی تم کرو. بالکل یہی معاملہ ہے اللہ، رسول اور قوم یا انسان. اللہ نے پیغامبر بنا کر بھیجا رسول کو. خدا نہ خواستہ بالفرض اس پیغام کے پہنچانے میں کوتاہی ہو جائے تو پہلا مجرم رسول ہے. ہاں وہ پہنچا دے تو وہ کہتا ہے اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہے. Now they are responsible. یہ جان لیجئے کہ یہ محاسبہ ہونا ہے امتوں کا بھی اور محاسبہ ہونا ہے رسولوں کا بھی. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. اسی کی ایک جھلک آئی تھی نا، ماذا اجبتم، کیا جواب ملا آپ لوگوں کو؟ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ. کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے، اپنی امت سے، اپنی قوم سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا؟ اب اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک نقشہ ذہن میں رکھیں آپ. جب 23 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں حضور نے اتمام حجت کر دیا، دین کا غلبہ ہو گیا، سن 10 ہجری ہے، حج کے دن ہے، حضور خطبہ دے رہے ہیں. آپ نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کا اختتام فرمایا سوال سے، الا بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے جواب دیا انا نشہد انک قد بلغت ونصحت وادیت. اور ایک روایت میں آتا ہے انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا. یہ قرآن امانت تھی اللہ کی آپ کے پاس، آپ نے ہمیں پہنچا دیا. رسالت کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. آپ نے گمراہی کے اور ضلالت کے اندھیاریوں کے پردہ چاک کر دیا. کشفت الغمۃ. 3 دفعہ سوال کیا، 3 دفعہ جواب دیا، پھر 3 دفعہ انگلی سے مشت شہادت سے آسمان کی طرف، پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا. اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں. میرے کندھے سے اتر کر یہ بوجھ اب تمہارے کندھوں پر آ گیا. میں رسول صرف تمہارے لیے ہوتا تو بات آج پوری ہو گئی تھی. میں تو رسول ہوں تمام انسانوں کے لیے جو قیامت تک آئیں گے. اب ان تک اس کی تبلیغ اور ابلاغ، اس کا پہنچانا تمہارے لیے. یہی گواہی ہے جو قیامت کے دن کھڑے ہو کر رسول دے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ گواہی جو حضور نے لی ہے اس روز، وہی گواہی ہوگی، اے اللہ میں نے اپنی اس قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا. اب یہ ذمہ دار ہے، یہ جواب دے. They can't plead ignorance. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتا نہیں تھا، ہمیں بتایا نہیں گیا، معاملہ ان پر کھول دیا گیا تھا. یہ آیت بڑی اہم ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور ان سے بھی جنہیں رسول بنا کر بھیجا گیا. وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. اور پھر جو کچھ ہم ان کے سامنے احوال بیان کریں گے وہ علم کی بنیاد پر کریں گے. ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. جب جو کچھ ہو رہا تھا، جو کچھ محمد کر رہے تھے اور صحابہ کر رہے تھے ان کے، وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے. اور جو کچھ ابو جہل اور ابو لہب کر رہے تھے وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے. مَا كُنَّا غَائِبِينَ. ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. ہاں تمہاری نگاہوں سے اوجل تھے. ہوا معکم اینا ما کنتم. وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں تم ہو.
تو ہم تو خود جو ہے تم خود گواہ ہیں، ہر صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ والوزن یومئذ الحق، اور اس روز وزن ہوگا حق ہی میں۔ اس کے دو ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں، حق ہی میں وزن ہوگا اور وزن ہی فیصلہ کن ہوگا۔ یعنی یہ کہ اللہ کی کوئی ترازو ایسی ہوگی، ایک تو ترازو دو پارٹوں والی ہوتی ہے، ایک ترازو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سپرنگ بیلنس جو ہوتا ہے، جس شے میں وزن ہو اسی سے تو سپرنگ جو ہے نیچے جائے گا نا۔ باطل کاموں میں وزن ہی نہیں ہے، ریاکاری کی نیکیوں میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، وہ سرے سے خالی ہے، وہ پادر ہوا ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن صرف حق میں وزن ہوگا، نمبر ایک، اور اس دن حق ہی فیصلہ کن ہوگا، وزن ہی فیصلہ کن ہوگا۔ یعنی جو اگر دو پلڑوں والا ہے تو جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہے وہ اس کے لیے نجات ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہ ہوں گے فلاح پانے والے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا پلڑا جو ہے، جن کے وہ موازین جو ہیں وہ ہلکے ہوئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے رہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، جتنی اہم وہ آیت تھی، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اتنی ہی اہم اب یہ آیت ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور دیکھو انسانوں، ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا فرمایا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں تمہارے لیے معاش کے سارے سامان رکھ دیے، جو جو ضرورتیں تمہارے جسم کی وہ یہیں سے پوری ہو رہی ہیں۔ تمہیں بڑا خطرہ پڑ گیا ہے کہ زمین کے جو خزانے ہیں ختم ہو رہے ہیں، وہ خوراک کم ہو رہی ہے، دیکھو نا ہم نے سمندر کے اندر سے کیا کیا خوراکیں نکال دی ہیں، اللہ کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں، ہم نے تمہارے لیے معاش کا پورا بندوبست رکھا ہوا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت کم ہے جو شکر تم کرتے ہو۔ اب یہ جو آخری آیت تھی اس کے حوالے سے دوسرے رکوع میں مضمون چل رہا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، دیکھو ہم نے تمہیں بنایا، پھر تمہاری تصویر کشی کی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے جھک جاؤ آدم کے سامنے۔ اب یہ آیت پھر ان لوگوں کو سپورٹ دیتی ہے جو قرآن مجید میں جو ایوولوشن، کریشن جو ہے انسان کی، اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سے نظریہ ارتقاء کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں اب تک جو چیزیں آئی ہیں کہ ایک جگہ پر آدم کی مثال دی گئی، مٹی سے بنایا، اس میں کہا کن فیکون، وہ اسپیشل کریشن کی تائید والی آیت ہے۔ لیکن یہ کہ کسی مقام پر آپ کو وہ ایوولوشن والی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اب یہاں جو بات آ رہی ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ پہلے جمع کا صیغہ ہے، لقد خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، معلوم ہوتا ہے کوئی اسپیشیز پہلے پیدا کی گئی، نسل پیدا کی گئی۔ ثم صورناکم، پھر تمہاری تصویر کشی کی ہے، فنیشنگ ٹچز دیے ہیں، تمہیں بنایا ہے، تمہارے نقش و نگار سنوارے ہیں۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے۔ آدم تو ایک ہے لیکن یہاں صیغے آ رہے جمع کے، اور اسی کی تائید ہو گئی تھی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم علی العالمین، آدم کو بھی چنا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک امکان ہے، باقی یہ چیزیں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا یہ تھیوریز ہیں، لیکن ان میں جہاں کہیں جس چیز کے لیے کوئی آتا ہے اشارہ اس کو ہمیں جان لینا چاہیے، باقی وی ہیو ٹو کیپ اٹ اوپن۔ ابھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے جب حقائق اور مزید واضح ہو جائیں تو قرآن مجید مزید مبرر ہو کر سامنے آ جائے گا، لیکن جس حد تک وہ اشارات اب بھی ہمیں مل رہے ہیں انہیں بھی سمجھ لینا چاہیے، نوٹ کر لینا چاہیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اب یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں، سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے تمہیں روکا ہے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، یہ اس کی اپنی استکبار کی بنیاد پر تھا، وہاں استکبرا، ابا واستکبرا صرف، یہاں اس کا قول نقل کر دیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے بنایا ہے آگ سے اور اس کو بنایا ہے مٹی سے۔ قال فاہبط منہا، اللہ نے فرمایا تو اتر جاؤ اس سے۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اب تمہارے لیے کوئی موقع نہیں ہے کہ اس جنت کے اندر اکڑو اور اینڈو۔ فخرج انک من الصاغرین، اب تم ذلیل اور خوار ہو کر یہاں سے نکل جاؤ۔
قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا ذرا مجھے مہلت دے پروردگار اس دن تک کے لیے جس دن کہ ان کو دوبارہ تو زندہ کرے گا، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تمہیں مہلت دی گئی۔ قال فبما اغویتنی، اب اس نے کہا کہ پروردگار جو تو نے مجھے گمراہ کیا اس آدم کے طفیل، اس کی وجہ سے میں رادہ درگاہ ہو گیا، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اب میں لازماً بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھی راہ پر، تیری سیدھی راہ توحید کی ہے اس پر گھات لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف موڑتا رہوں گا۔ لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں لازماً ڈیرے لگا کر اور مورچہ جما کر بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر، توحید کے راستے پر، انہیں شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف موڑنے کے لیے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان پر حملہ کروں گا ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم ان کے دانی جانب سے بھی، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں جانب سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے پروردگار تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا۔ قال اخرج منہا مذموما مدحورا، اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے برے حال میں، خسیس حال میں اور مردود ہو کر، دھتکارے جا کر، لمن تبعک منہم، جو کوئی بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں تم سب سے جہنم کو پر کر کے رہوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم اب رہو جنت میں تم اور تمہاری بیوی، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، ہاں اس درخت کے قریب مت جانا تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم۔ سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں قصہ آدم و ابلیس قرآن حکیم میں دوسری مرتبہ بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ سورہ بقرہ میں اس کے چوتھے رکوع میں آ چکا ہے۔ البتہ آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ یہ قصہ جو ہے قرآن مجید میں 7 مرتبہ آیا ہے، 6 مرتبہ مکی صورتوں میں اور 1 مرتبہ مدنی صورت میں، لیکن یہ کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی بات نئی ہے، اس لیے کہ جس دور سے بھی یہ تحریک جو ہے حضور کی دعوت کی گزر رہی تھی، اس دور کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہر جگہ پر آپ کو مزید نمایاں ملیں گی۔ اب مثلاً اس رکوع کے شروع میں ہمیں وہ عظیم آیت ملی ہے کہ جس میں جمع کا صیغہ اختیار کیا گیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اس کے بارے میں پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اب دوسری بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نے ورغلایا حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو سلام علیہما کہ جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا تھا، کسی طریقے سے ورغلا کر انہیں اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر دیا۔ اس کے لیے لفظ آیا فوسوس لہما، یہ وسوسہ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں اس طور سے ہو رہی تھی جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، لیکن حضرت آدم اور حوا کے بھی دلوں میں وسوسہ اندازی کی ہے شیطان نے، جیسے کہ شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے ہمارے دلوں میں۔ یہ مکالمے اس طرح کے نہیں ہے کہ وہ ایک ہی محفل میں کھڑے ہوئے، عام طور پر سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں بھی اور دوسرے مقامات پر بھی ہمارا تصور کچھ اور رہتا ہے، لیکن یہاں وہ پردے حائل ہیں۔ ابلیس جو ہے وہ یقیناً جو ہے جنات میں سے تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس وقت بھی وہ انویزیبل تھا، لہذا لفظ جو آیا ہے فوسوس لہما الشیطان، وسوسہ ان کے دلوں میں ڈالا۔
لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما. اب یہاں خاص طور پر ایک بات آ رہی ہے، اس کو ہم متشابہات ہی میں شمار کریں گے. یہاں ایک خاص اثر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ شجر ممنوع تھا، اس کا پھل کھانے کا ایک نتیجہ برآمد ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ حضرت آدم اور حوا پر ان کی شرمگاہیں جو ہیں وہ نمایاں ہو گئی. یا تو ایسا ہے کہ پہلے انہیں شعور نہیں تھا، اب شعور پیدا ہو گیا، یا یہ کہ انہیں کوئی خاص لباس جنت کا حلہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا، وہ لباس اتر گیا اس درخت کا پھل کھانے کے نتیجے میں. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے یقیناً بہت سے لوگوں کو کچھ قیاس آرائیوں کا موقع ملا ہے. بعض لوگوں کے نزدیک یہ نیکی اور بدی کی تمیز کا درخت ہے اصل میں، کہ جس کو کھاتے ہی نیکی اور بدی کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے. بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں پہلا سیکشول ایکٹ ہے آدم اور حوا کے مابین، جس کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ مختلف آراء ہیں، مختلف جو ہیں اس میں قیاسات ہیں، لیکن صحیح بات شکل یہی ہے کہ اس کے ضمن میں ابھی ہمیں اس کو متشابہات ہی کے دائرے میں رکھ کر اور اس کے بارے میں کوئی قطعی اور حقیقی اور یقینی رائے جو ہے قائم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، تاکہ کہیں اور معلومات جو ہیں ہماری سائنس کے ذریعے سے اکتشافات اور معلومات کا دائرہ اور وسیع ہو جائے تو اس سے ہم پہنچ جائیں اس کی کنہ تک کہ وہ درخت کون سا تھا. لیکن یہاں ظاہر کیا گیا ہے کہ شیطان نے جو وسوسہ اندازی کی ان کے دلوں میں وہ یہ تھی، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرۃ. اور اس نے کہا، یہ وسوسہ اندازی کی کہ نہیں روکا ہے آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، مگر یہ کہ کہیں آپ نہ ہو جائیں فرشتے نہ بن جائیں، او تکونا من الخالدین، یا ہو جائیں آپ ہمیشہ ہمیش رہنے والے. اب اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ فرشتوں کو تو جھکایا گیا حضرت آدم کے سامنے، تو فرشتہ بن جانا کون سی بہت بڑی بات تھی. لیکن یہ کہ انسان بسا اوقات اپنی اصل حقیقت کو، اصل مقام کو بھول جاتا ہے، نسیان ہو جاتا ہے، اور یہ بات گویا کہ شیطان کے وسوسہ اندازی سے ان کے ذہن میں پیدا ہوئی. یا یہ کہ آپ ہمیشہ ہمیش رہیں اور آپ پر موت طاری نہ ہو. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور انہوں نے قسمیں کھا کھا کر اس نے یقین دلایا میں آپ کے لیے بہت ہی مخلص ہوں اور جو رائے دے رہا ہوں وہ بہت صحیح ہے. فدلاہما بغرور، تو دھوکہ دے کر انہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مائل کر ہی لیا، شیشے میں اتار ہی لیا. فلما ذاقا الشجرۃ، تو جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کے پھل کو، بدت لہما سوآتہما، ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں. واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ اب لگے درخت کے جو جنت کے پتوں کو گانٹھ کر اپنے لیے لباس بنانے کے لیے. اتفقا یخصفان، گانٹھنے لگے، جوڑنے لگے کہ جو جنت کے پتے تھے ان کو سی کر آپس میں اپنی ستر پوشی کریں اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپیں. وناداہما ربہما، اور اب پکارا انہیں ان کے پروردگار نے، الم انہکما، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں، ان تلکما الشجرۃ، اس درخت سے، واقل لکما، اور میں نے کیا کہا نہیں تھا تم سے، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تم دونوں کے لیے بڑا کھلا دشمن ہے. قالا ربنا ظلمنا انفسنا، تو ان دونوں نے کہا کہ اے رب ہمارے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرما دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو تباہ ہونے والوں میں ہو جائیں گے. یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، ایک تو یہ کہ یہاں کہیں بھی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ ابلیس نے یہ وسوسہ ابتداءً حضرت حوا کے دل میں کیا. عام طور پر ہمارے ہاں جو کہانیاں مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ حوا جو ہے ذریعہ بنی ہے حضرت آدم کو بھی گمراہ کرنے کا. کوئی اشارہ نہ سورہ بقرہ میں اس کا ہے نہ یہاں ہے، بلکہ جمع کوئی جو تثنیہ کا صیغہ ہے مسلسل چل رہا ہے. ان دونوں کے لیے معاملہ ہے، بیک وقت ہے. یہ اصل میں جو عیسائی دنیا میں تصور پیدا ہوا ہے کہ عورت فی نفس ہی برائی کی مظہر ہے، ایو سے ایول، ایو اور حوا، اور ایول بری شے، یعنی عورت فی نفس ہی برائی کی جڑ ہے. چونکہ ان کے ہاں رہبانیت پیدا ہوئی، شادی نہ کرنا جو ہے وہ گویا کہ اعلیٰ روحانی زندگی کے لیے شرط قرار پایا. عورت سے قرب اور تعلق جو ہے وہ بڑی گھٹیا بات، دنیا داری کی زندگی، حیوانی زندگی قرار پائی. تو یہ تصورات قرآن میں کہیں نہیں ہے،
یہ تو جیسے کہ آدم کا معاملہ تھا ویسے ہی حوا کا معاملہ تھا، اور شیطان نے دونوں کو ورگلایا ہے اور دونوں نے اللہ سے معافی مانگی ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ وہ الفاظ کیا تھے۔ وہاں سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، حضرت آدم کے دل میں جو ایک سخت پشیمانی کے جذبات پیدا ہوئے تو اس کے لیے الفاظ خود اللہ تعالیٰ نے تلقین فرما دی ہے، اور وہ الفاظ یہ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اور اللہ نے فرمایا کہ اب اترو یہاں سے۔ حبوط کے بارے میں گفتگو میں سورہ بقرہ میں کر چکا ہوں۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، عداوت جو ہے وہ چل رہی ہے، شیطان اور اس کی ذریت اور حضرت آدم کی اولاد اس کے مابین تو سب سے بڑی دشمنی ہے، مستقل دشمنی ہے۔ باقی یہ ہے کہ انسانوں کے اندر بھی آپس میں دشمنیاں چلتی ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ساز و سامان ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، الی حین، ایک وقت معین تک کے لیے، یہ ابدی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے تمہیں وہاں رہنا بسنا ہے، اور وہاں رہنے بسنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہاں فراہم کر دی گئی ہیں۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اب اسی زمین میں تم رہو گے اور اسی میں تم مر کر داخل ہو جاؤ گے، فیہا تموتون، اسی میں مرو گے، ومنہا تخرجون، اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکال لیا جائے گا بعث بعد الموت۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اب یہاں ایک جو یعنی ایک راہبانہ تصور ہی، الٹا قسم کا راہبانہ تصور جو ہے یوں سمجھیے کہ پیدا ہو گیا تھا عرب کے لوگوں میں بھی۔ وہ سمجھتے تھے جیسے آج بھی دنیا میں نیوڈسٹ سوسائٹیز جو ہیں وہ کہتے ہیں لباس ایک تکلف ہے، خامخواہ ہے، جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو کوئی لباس نہیں ہوتا، پھر حیوانات کا کوئی لباس نہیں ہے، یہ خامخواہ ایک تکلف ہے انسان نے جو اپنے لیے اختیار کر لیا ہے کہ خامخواہ شرم کی بات ہے، اور یہ شرمگاہیں ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ بعض جو اس طرح کے یہ ملنگ قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی وہ ننگے رہنے کا رواج، اور یہ کہ لباس کا ایک تکلف ہے، تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عرب میں یہ رواج پڑ گیا تھا کہ مادر زاد برہنہ ہو کر مرد اور عورتیں طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اور یہ گویا کہ بڑا اونچا کام تھا، گویا کہ ہر تکلف سے، یعنی بہرحال اب بھی ہم طواف کرتے ہیں تو صرف 2 چادریں ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ چادروں کا تکلف بھی کیا کرنا ہے، بس جیسا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے مادر ذات برہنہ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ طواف کرتے تھے، اور اس کو بڑا نیکی کا کام سمجھتے تھے، بہت یوں سمجھیے کہ اپنی سیلف اینیہیلیشن یا اپنی نفی ذات جو ہے اس کا بہت بڑا مظہرہ تھا۔ اب اس کی یہاں تردید ہو رہی ہے۔ یا بنی آدم، آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، جو تمہارے شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، وریشا، اور تمہارے لیے آرائش کا سبب بنتا ہے، زیبائش اور آرائش کا۔ اور لباس التقوی ذالک خیر، اور اس سے اوپر پھر ایک اور لباس ہے، اور وہ لباس ہے تقوی کا لباس، ظاہر ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ اگر تقوی کا لباس نہیں ہے تو بسا اوقات اور انسان لباس پہن کے بھی ننگا ہوتا ہے، اتنا تنگ لباس کہ اس میں جسم کے سارے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہوں، یا اتنا باریک لباس عورتوں کا کہ جس میں وہ جسم اندر سے جھلک رہا ہو، تو وہ لباس پہنے ہوئے بھی، جیسے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، عاریات کاسیات۔ تو لباس التقوی ذالک خیر، ایک اور اضافی جو ہے وہ تقوی کا ہے، شرم ہو، حیا ہو، تقوی ہو۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت اخذ کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم دیکھو تمہیں شیطان اب نہ بچلانے پائے، نہ دھوکہ دینے پائے، نہ فتنے میں ڈالنے پائے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ تمہارے دونوں ماں باپ جد امجد اور اما حوا کو اس نے نکلوا دیا تھا، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اور وہ ان سے اتروا لیا تھا اس نے ان کا لباس جنت کا، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھائے انہیں، ان پر عیاں کر دے ان کی شرمگاہیں، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ایک بات جان لو کہ وہ یعنی ابلیس خود، چونکہ اسے بھی چھوٹ ملی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے، وہ مسلسل زندہ ہے، اور قبیلہ اور اس کی قوم، اس کی ذریت اور اس کے جو ایجنٹ ہیں جنات میں سے، کیونکہ وہ انویزیبل ہیں،
تو وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تاکتے ہیں تمہیں، تم پر داؤ لگاتے ہیں، یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے تو شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، تو شیطان جو ہے جیسے گندگی جو ہے اس کے اوپر مکھی آئے گی، ایسے ہی جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا ایمان نہیں ہے، خانہ خالی را دیو می گیرت، تو وہاں یہ شیاطین جن جو ہے آ کر اڈا جمائیں گے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ ایک بے حیائی کا کام کرتے ہیں، یعنی ننگے عریاں طواف، قالوا وجدنا علیہ آباءنا، کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو یہی کچھ کرتے ہوئے، واللہ امرنا بہا، اور جب ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے تو یقیناً اللہ ہی نے ہم اس کا حکم دیا ہوگا۔ یہ گویا کہ ان کے نزدیک سرکمسٹانشل ایویڈنس تھا کہ جب ایک ریت چلی آ رہی ہے، ایک رسم چلی آ رہی ہے، تو یقیناً اللہ ہی نے کہا ہوگا۔ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، نبی ان سے کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو، یعنی جھوٹ جڑ کر اور جھوٹ گھڑ کر اس کو جڑ رہے ہو اللہ کی جناب میں، جو جس کا کہ تمہیں کوئی علم حاصل نہیں ہے۔ قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے نبی کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا، عدل کا، توازن کا۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو ہر نماز کے وقت۔ مسجد جو ہے یہ اس میں ظرف ہے، اور ظرف زمان بھی، ظرف مکان بھی۔ مسجد سجدے کی جگہ بھی مسجد ہے، اور سجدے کا وقت جو ہے ظرف زمان وہ بھی مسجد ہے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کو پکارا کرو، اس سے دعا کیا کرو، لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ایک شرط ہے، اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرو۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم جہاں روزے اور رمضان کے احکام اور حکمتوں کا بیان ہوا ہے، اس میں فرمایا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تو ہر ایک پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن اسے بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے، اور یہ کہنا ماننا جو جزوی نہیں ہوگا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہونا ہے تو پورے پورے ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ مخلصین لہ الدین، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی اس کی اطاعت کے دائرے کے اندر تو اور اطاعتیں ہو سکتی ہیں۔ والدین کا حکم آپ مان لیجئے جس میں کہ اللہ کی معصیت نہ ہو، اساتذہ کا حکم، حکام کا حکم جس میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نفی نہ ہو رہی ہو، وہ ساری اطاعتیں اپنی جگہ پر ہوں گی، لیکن لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تمہارا اعادہ ہو جائے گا، تم دوبارہ بھی پیدا ہو جاؤ گے۔ فَرِيقًا هَدَىٰ، ایک گروہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جس کے اوپر گمراہی مسلط ہو چکی ہے، جس کے حق میں گمراہی ثابت ہو چکی ہے، یعنی ان کی روش کی وجہ سے، ان کی ضد، ان کی ہٹ دھرمی، ان کے تعصب، ان کے حسد، ان کے تکبر کی وجہ سے اب وہ مستحق ہو چکے ہیں۔ حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق اور ساتھی بنایا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ویحسبون انہم مہتدون، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت ہدایت پر ہیں، سیدھے راہ پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، دوبارہ پھر اے آدم کی اولاد اپنی زینت لے لیا کرو، خذوا زینتکم یعنی لباس جو ہے جس کو کہا گیا ریشہ تمہارے لیے آرائش ہے، یہ تمہارے لیے زینت ہے، اللہ نے اتارا ہے اپنی آرائش کا سامان، اور یہ کہ نماز کے لیے جب انسان آئے تو اچھا لباس پہن کر آئے۔ ہمارے ہاں عام طور پر الٹی روش چلتی ہے، دفتر جا رہے ہیں تو بہت اچھا لباس ہے، مسجد جا رہے ہیں تو وہ چاہے میلے کپڑے پہن کے چلے گئے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ نہیں، میرے پاس آتے ہو، میرے دربار میں آتے ہو تو اچھا لباس پہن کر آؤ۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ جو کچھ چیزیں ہم نے بنائی ہیں وہ بہرحال اس لیے بنائی ہیں کہ بنی آدم جو ہے ان کی خوراک کے کام آئیں، جو اچھی چیزیں ہیں۔ انہ لا يحب المسرفین، ہاں وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ضائع کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اب یہاں پھر اسی رہبانیت کی نفی ہو رہی ہے کہ جس میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ اچھا کھانا پینا ہی برا ہے، کاہے کو پہنا جائے،
بہت موٹا جھوٹا ہی کھانا چاہیے. اچھے کھانے پینے کا مطلب تو یہ کہ نفس پرستی ہو رہی ہے. اچھا پہننا جو ہے کیا ضروری ہے, موٹا جھوٹا پہن کے گزارا ہو جائے گا. اس معاملے میں سمجھ لیجئے کہ دو حالات میں صورت مختلف ہو جاتی ہے. اگر تو دین اللہ کا مغلوب ہے تو پہلا فرض آپ کا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کریں, بیشتر وقت بیشتر صلاحیتیں اس میں لگائیں. ظاہر بات ہے اچھا کھا ہی نہیں سکتے, اچھا پہن ہی نہیں سکتے, یہ اس کا منطقی نتیجہ ہو جائے گا. یہ اس لیے نہیں کہ رہبانیت کی وجہ سے نہیں کر رہے, اس وجہ سے کہ ممکن ہی نہیں. آپ اپنے اسی وقت کو لگائیں گے زیادہ کمائی کے لیے, محنت کریں گے دنیا کے لیے, زیادہ کمائیں گے تو اچھا کھائیں گے, اچھا پہنیں گے. آپ نے تو اپنا وقت جو ہے وہ لگا دیا ہے اللہ کے دین کے لیے. اگر لگائیں گے نہیں تو دین غالب کیسے ہو جائے گا؟ خود بخود تو نہیں ہوگا, آسمان سے تو نہیں ٹپک پڑے گا دین, اللہ فرشتے تو نہیں بھیجے گا دین غالب کرنے کے لیے, غالب تو آپ کو کرنا ہے. لہذا اس صورت میں تو نیچرلی یہ ہو جاتا ہے کہ پھر کم سے کم کرو, کم سے کم کرو, کم سے کم کرو, اپنے معیار زندگی کو اور نیچے لاؤ, اور نیچے لاؤ, اور نیچے لاؤ, تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت, زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیتیں, زیادہ سے زیادہ اوقات, زیادہ سے زیادہ اپنے وسائل کو آپ فارغ کر سکیں اللہ کے دین کے لیے. لیکن اس حالت میں یہ جو ہوتا ہے یہ کسی رہبانیت کی وجہ سے نہیں ہے. جیسے کہ صحابہ کرام نے سختیاں جھیلی, بھوک برداشت کی, گھر بار چھوڑے, لیکن وہ کسی رہبانیت کے نظریے کے تحت نہیں. وہ ایک مثبت جہادی نظریہ ہے, جد و جہد, انقلابی جد و جہد. اور اس انقلابی جد و جہد میں تو دنیا میں جو بھی کوئی آئی ہے پارٹی, ریولوشنری پارٹی, اسے یہ سختیاں جھیلنی پڑی ہے, چاہے وہ کمیونسٹ ہو یا کوئی اور ہو. انقلاب تو اس کے بغیر آتا ہی نہیں ہے. البتہ اگر دین غالب ہو گیا, قائم ہے, اب گویا کہ جو ریاست ہے, اسلامی ریاست ہے, نظام خلافت ہے, اب آگے دین کو پھیلانا اور عام کرنا اور مزید اس کے غلبے کی جد و جہد کی توسیع جو ہے یہ ریاست کے ذمہ آ گئی. ریاست جو بھی اپنے شہریوں کے اوپر اس کے لیے بوجھ ڈالتی ہے, جو ٹیکس ڈالتی ہے, یا جو بھی والنٹیئرز مانگتی ہے, یہ لڑائی جو ہے ڈرافٹنگ کرتی ہے, بہت ٹھیک ہے. اس کو مطابق اگر اسے چاہیے 10,000 آدمی نکل آئے, باقی کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا ہو گیا. ریاست کے قائم ہونے کی شکل میں صورتحال بدل جاتی ہے. اب آپ اپنے گھر میں رہے, جو وقت آپ کے پاس ہے آپ اچھا کمائیں, اچھا کھائیں, اچھا پہنیں, کوئی حرج نہیں. آپ اپنے بچوں کو بھی اچھا کھلائیں, حلال سے کمائیں, اچھا کھلائیں. کوئی اسی طریقے سے کوئی آپ کو علمی کوئی آپ کا پرسوٹس ہیں, اکیڈیمک پرسوٹس ہیں, ان میں لگے. یا یہ کہ اگر آپ نوافل میں لگنا چاہتے ہیں, نفل پڑھیں, اور اس کے ترقی جو ہے, اپنی روحانی ترقی جو ہے وہ تقرب بالنوافل کے ذریعے سے کرتے چلے جائیں. یہ تینوں راستے جو ہیں انسان کے لیے کھلے ہوں گے. کب؟ جبکہ دین غالب ہو. اس بنیادی بات کو بھی لوگوں نے سمجھا ہے, اس لیے وہ رہتے ہیں کنفیوژن میں. صاحب اولاد کا بھی حق ہے, صاحب بیویوں کا بھی حق ہے, اس کا بھی حق تو سب کا ہے, لیکن یہ کہ وہ جو صحابہ کرام کو یاد نہیں تھا کہ ان کے بھی حقوق ہیں, یا ان کا دین اور تھا, ہمارا دین اور ہے. کیا حضور کو پتہ نہیں تھا کہ میری ازواج مطہرات کے بھی دین ہے, ان کا بھی کیا بھی حق ہے؟ انہوں نے ذرا اپنے نفقے کے اندر اضافے کا مطالبہ کیا تو گویا کہ ایلا کا معاملہ کر دیا, گویا کہ طلاق کی دھمکی دے دی. یہ کیوں ہوا؟ کیا ان کے جو خاندان والے تھے ان کا حق نہیں تھا؟ ان کو وہ چھوڑ کر آ گئے مکے میں, اور بھیڑیوں کے حوالے کر کے آ گئے, گویا کہ قریش کے سرداروں کے حوالے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آ گئے نا مدینے, جن کو ہجرت کا حکم ملا ہے. یہ ساری چیزیں یہ ہے دو شکلیں مختلف. ایک ہے دین مغلوب ہے تو پہلا فرض ہے یہ کہ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرو, ایک جماعتی زندگی کے اندر منسلک ہو کر تن من دھن ان صلاتی و نسکی و مایایا و مماتی للہ رب العالمین. کم سے کم نکالو اپنے لیے, کم سے کم. اب ظاہر بات ہے اس میں تو پھر کم سے کم پر ہی گزارا کرنا ہو, صرف سبسسٹنس لیول جس کو کہا جائے, اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے, تاکہ جسم اور جان کا رشتہ تعلق جو ہے برقرار رہے, کام کر سکے آدمی. ہاں جب دین غالب ہو جائے اب مسئلہ بالکل مختلف ہو گیا ہے. اب ریاست ہے اور ریاست نے اپنی فوجیں بھی رکھی ہوئی ہیں, جو بھی ذرائع ہیں. ہاں جب بھی ضرورت ہوگی وہ شہریوں کو بلائے گی, اس وقت حاضر ہونا فرض ہو جائے گا. لیکن ورنہ عام حالات میں ریاست اس فرائض کو ادا کر رہی ہے. مزید توسیع دعوت دین کی اور غلبہ دین کی وہ ریاست کے ذمہ ہے, اسلامی ریاست ہے, نظام خلافت ہے. اب آپ جو ہے انڈیویجولز کی حیثیت سے اپنے کاروبار میں لگ جائیں, یا کوئی شخص اپنی روحانی ترقی میں لگ جائے, کوئی شخص یہ کہ دولت زیادہ سے زیادہ کمائے اور وہ اس کو ثواب کے کاموں میں صرف کرے, کوئی شخص جو ہے کسی سائنس میں, کسی اور شعبے میں اسے علمی دلچسپی ہو جائے, تحقیق کے کاموں میں, سارے راستے کھلے ہوں.
اس صورت میں اچھا کھانا اچھا پہننا کوئی حرام شے نہیں، تو جبکہ رہبانیت اس حالت میں بھی اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی، تو یہاں اس کی نفی کی جا رہی اس رہبانیت کے نظریے کی۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہیے ان سے پوچھئے کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور کس نے حرام کیے ہیں پاکیزہ کھانے کی چیزیں۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہہ دیجئے یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے تو اہل ایمان ہی کے لیے بنائی ہے، خالصۃ یوم القیامہ، ہاں دنیا میں وہ کفار کو بھی دے رہا ہے، تم بھی کھا پی لو برت لو یہاں پہ جو کچھ کرنا ہے، اس لیے کہ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، البتہ آخرت میں جا کر یہ تمام اچھی چیزیں خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن تو یہ خالصتاً جو ہے اللہ کے اہل ایمان بندوں کے لیے ہو جائیں گی، پھر کافر کو کوئی شے نہیں ملے گی۔ کذالک نفصل الآیات، اس طرح ہم اپنی آیات کی وضاحت کرتے ہیں لقومی یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہو یا جو علم حقیقی حاصل کرنا چاہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو، خواہ وہ اعلانیہ ہو اور خواہ چھپی ہوئی، بے حیائی خواہ چھپی ہوئی ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ والاسم، اور گناہ کو حرام کیا ہے، والبغی، اور ناز زیادتی کرنا کسی دوسرے پر بغیر الحق، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل بہ سلطانہ، اور اس کو حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی ایسی چیز کو جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور حرام قرار دیا اس بات کو کہ تم اللہ کی طرف منسوب کرو وہ چیزیں کہ جو تم نہیں جانتے، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے، یعنی جب بھی کبھی کوئی رسول ہم بھیجتے رہے ہیں تو ایک مدت ہوتی ہے، اس وقت تک اس کو مہلت ہوتی ہے قوم کو کہ وہ رسول کی دعوت سے استفادہ کر لے اور اپنے دلوں کو، اپنے باطن کو منور کر لے، صحیح راستے پر آ جائے، اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا۔ خواہ یہ کہ اہل ایمان تو چاہیں جو کہ جھٹپٹ عذاب آئے، اس لیے کہ بہرحال مسلمان اہل ایمان وہ بھی انسان ہوتے تھے، چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پس رہے تھے تو کبھی کبھی خیال آ جاتا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کیوں انہیں اتنی ڈھیل دے رہا ہے، یا ابو جہل کو اتنی ڈھیل کیوں دے دی ہے کہ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سلوک کیا، ابو جہل کو کیوں اتنی ڈھیل دے دی ہے کہ اس نے حضرت یاسر کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ خیال تمہارا اپنی جگہ ہے، ہماری حکمت اپنی ہے۔ ہماری حکمت کیا ہے کہ جب رسول ہم نے بھیجا اس قوم کے لیے ایک اجل معین کر دی، اس اجل سے پہلے عذاب آئے گا نہیں، ہاں جب وہ اجل آ جائے گی پھر وہ رکے گا نہیں، اس کے اندر اندر معاملہ انہیں طے کرنا ہے، ادھر یا ادھر۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، یہ ہم پڑھ چکے سورہ نام میں کہ اگر میرے پاس ہوتی وہ شے، میرے اختیار میں ہوتی کہ جو تم جلدی مچا رہے ہو، تو کبھی کا میرا اور تمہارے درمیان قصہ جو ہے چکایا جا چکا ہوتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن جب ان کی اجل آ جائے گی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ تو وہ اس کو مؤخر کر سکیں گے ایک گھڑی بھی، اور نہ ہی اس سے کھسک سکیں گے، سرک سکیں گے آگے کی طرف۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل، اب یہ وہی آیت آ گئی جو سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی، فاما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اے بنی آدم جب بھی تمہارے پاس آئیں گے رسول تم ہی میں سے ہوں گے، تم میں سے تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیات سنائیں گے، فمن اتقی واصلح، تو جو بھی تقوی کی روش اختیار کرے گا اور اصلاح کر لے گا اور نیکی کی روش اختیار کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور تکبر کی بنا پر انہیں رد کر دیں گے، استکبروا عنہا، استکبار کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر رد کر دیں گے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ جہنمی ہوں گے اور رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ، پھر وہ شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے، افتراء کرے اللہ کی طرف، اور یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے، یہ دونوں ہم وزن ہیں۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان کو جو بھی دنیا میں رزق وغیرہ کا معاملہ ہے وہ تو ان کو مل جائے گا، یہاں دنیا میں تو ہم نے یہ سورہ بنی اسرائیل میں مضمون آئے گا، اب کوئی شخص کفر کرے اللہ فوراً اس کی روزی روک لے اور ایک دن کے اندر اندر وہ یہ بھوک سے مر جائے، ایسا نہیں ہے۔
جو ہم نے یہاں پہ ان کے لیے لکھا ہوا ہے جو رزق ہے اس دنیا کے اندر وہ تو انہیں ملتا رہے گا، وہ رکتا نہیں ہے، انہیں اپنے اس نصیب میں سے حصہ مل جائے گا۔ حتی اذا جاءتهم رسلنا، ہاں پھر جب ہمارے فرشتادے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آ جائیں گے، یتوفونہم، ان کو قبض کرنے کے لیے، قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، تو وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو آپ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، جن کو ڈنڈوت کرتے تھے اور جن کے سامنے متھے ٹیکتے تھے اور جن سے دعائیں کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ سب گم ہو گئے، ہوا ہو گئے، ہمارے ہم سے سب جاتے رہے، ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ خود اپنے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ واقعتاً ہم تھے ناشکرے، ہم نے کفر کی روش اختیار کی۔ قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس، کہا جائے گا کہ اچھا داخل ہو جاؤ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں جنوں اور انسانوں میں سے، نار میں، آگ میں، یعنی ایک ایک قوم کا حساب ہوتا جائے گا اور وہ جہنم کے اندر جھونکے جاتے رہیں گے، پہلی نسل گئی، پھر اس کے بعد دوسری آئی، دوسری گئی، تیسری آئی، اب ان میں ایک مکالمہ ہوگا۔ ظاہر بات ہے جو پہلے گئے تھے وہ تھے بزرگ، بڑے تھے، لیڈر تھے، یا یہ کہ وہ پچھلی نسل تھی جنہوں نے بدعات شروع کی تھی، خرافات کا آغاز کیا تھا، یہ بعد میں آنے والے ان پر لعنت کریں گے کہ تم نے ہمیں مروایا، تمہاری وجہ سے ہم بھی برباد ہو کر یہاں آئے ہیں، تو تمہیں دوہرا عذاب ملنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ وہاں وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم جیسے ہم گمراہ تھے ویسے انہوں نے تمہیں گمراہ کیا، تو یہ مکالمہ ہوگا۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں ایام اللہ جو ہے یہ اس کا مین تھیم ہے۔ تو ایام اللہ کو یوں سمجھیے کہ ایک تو انسانی تخلیق کے اعتبار سے ایک تو وہ ازل ہے، جبکہ آدم کی تخلیق ہوئی، قصہ آدم و ابلیس ہوا، یہاں سے تو ہمارا وہ وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور جنت اور دوزخ میں پہنچ کر گویا کہ وہ ایک دور ختم ہوتا ہے، وہ آخری بات ہے۔ یہ ہے انتہا اور ابتدا۔ اس کے مابین ہے کہ جو انبیاء آئے، رسول آئے، ان کی داستانیں ہیں، ان کے حالات ہیں، ان کے واقعات ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح۔ تو یہ یہاں پر ایسا کیا گیا کہ پہلے وہ تخلیق کا مرحلہ آدم کا، اور وہ قصہ آدم و ابلیس آ گیا اول۔ اب جو جہنم کا اور جنت کا تذکرہ آ رہا ہے اور ان کی آپس کی گفتگویں ہوں گی، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نہ جو جہنم میں ابھی گئے ہوں گے نہ جنت میں داخلہ ملا ہوگا، درمیان میں کہیں ہوں گے، صاحب آراف ہوں گے، اصحاب آراف، تو ان کا مکالمہ آ رہا ہے۔ یہ دونوں بگننگ اور اینڈ دکھا کر اور پھر سلسلہ شروع ہوگا انبیاء کرام اور رسولوں کے حالات کا۔ قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم، داخل ہو جاؤ انہی قوموں میں، انہی نسلوں میں جو تم سے پہلے داخل ہو چکی ہیں، من الجن والانس فی النار، جنات بھی اور انسان بھی آگ میں۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی کوئی امت داخل ہوگی تو وہ دوسری امت کو لعنت کرے گی، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، اور جب وہ سب کے سب اس میں گر چکیں گی، تمام کی تمام نسلیں اور امتیں، قالت اخراہم لاولاہم، تو بعد میں آنے والی کہے گی پہلی نسل سے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے اللہ ان بدبختوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ دنیا میں تو کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ان کی ریتیں ہیں، ان کی روایتیں ہیں، ان کی چیزیں ہیں، کیسے چھیڑ دیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہوگا، ربنا ہؤلاء اضلونا، ان لوگوں نے ہمیں برباد کیا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو انہیں تو دگنا عذاب دے آگ میں سے۔ قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا نہیں، سب کے لیے دگنا ہے، جیسے یہ نے تم کو گمراہ کر کے آئے تھے، تم بھی اپنے بعد والوں کو گمراہ کر کے آئے ہو۔ تو یہ تو گویا کہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اس لیے یہ کہ وہ تو ہر ایک کو سوچنا چاہیے تھا کہ اپنی عقل سے کام لیتا، ہم نے تمہیں عقل دی تھی، شعور دیا تھا، کیوں تم تقلید اعمیٰ کے اندر مبتلا رہے؟ آباء و اجداد کی تقلید ہو رہی ہے، اپنے لیڈروں کی تقلید ہو رہی ہے، یہ تقلید اعمیٰ کے لیے تمہیں میں نے آنکھیں دی تھی، تمہیں کان دیے تھے، تمہیں میں نے عقل دی تھی، تمہیں نیکی اور بدی کا شعور دیا تھا، ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا سب کے لیے دوہرا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اب وہ کہیں گے پچھلے جو ہیں، جو پہلے والے تھے، بعد میں آنے والوں کو، فما کان لکم علینا من فضل، دیکھو نا، نہیں نا تمہیں کوئی، ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو سکی، تم نے خام خواہ ہم پر لعنت کی، لیکن اس سے کیا حاصل تمہیں کیا ہوا؟ ما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اور اب چکھو عذاب کا اپنی کرتوتوں کے باعث۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور استکبار پھر عنہا، اور بر بنائے تکبر ان کو رد کیا، اعراض کیا ان سے تکبر کی بنیاد پر، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے۔
یہ کچھ اشارات ہیں قرآن مجید میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم اسی زمین پر ہوگی اور ابتدائی جنت بھی یہی ہوگی، ابتدائی نزل والی جنت جو ہے وہ بھی اسی زمین پر ہوگی اور جہنم بھی اسی زمین پر ہوگی۔ اور کچھ ایسا سا تصور ہوتا ہے کہ جیسے زمین کو جب کھینچا جائے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو جب کھینچا جائے گا تو جیسے ربڑ کی کرمچ کی کوئی گیند اس کو کھینچے تو آپ کو معلوم ہے کہ جہاں سے وہ زیادہ موٹی ہے وہ پچک جائے گی، جب وہ پچکے گی تو اس کے اندر جو لاوا ہے اس وقت بھی زمین کے پیٹ میں بھرا ہوا ہے وہ لاوا وہ ظاہر ہو جائے گا اور وہ جہنم ہوگی۔ واللہ عالم، یہ کچھ اندازے ہوتے ہیں بعض اشارات سے، اس لیے کہ فیصلہ جو ہے میدان حشر یہی ہے۔ احادیث میں میدان عرفات جو ہے اسی کو کھول دیا جائے گا، وسیع کر دیا جائے گا اور اسی یہی پر حشر ہونا ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور پروردگار بھی شان اجلال کے ساتھ نزول فرمائیں گے اور فرشتے آئیں گے فوج در فوج، اور یہی پر حساب کتاب ہوگا۔ ابتدائی مہمان نوازی بھی جو ہے وہ یہی ہوگی، لیکن پھر یہ کہ اہل جنت اپنے مراتب کے اعتبار سے اور اوپر کی جنتوں میں چڑھتے چلے جائیں گے، لیکن ظاہر بات ہے یہ لوگ جو ہیں یہ یہی کہ رہ جائیں گے۔ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جائیں گے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یہاں تک کہ اونٹ گزر جائے، گھس جائے سوئی کے ناکے میں۔ اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال۔ نہ یہ ممکن ہے کہ سوئی کا ناکا اتنا بڑا ہو جائے کہ اونٹ گزر جائے، یا اونٹ اتنا چھوٹا ہو جائے کہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، نہ ان کفار کے جنت میں داخل ہونے کا کوئی امکان ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ یہی بات اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تنقید جو انہوں نے کی تھی کہ ایک دولت مند شخص ان کے پاس آیا، ایسے ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں جو دیندار ہیں، سیٹھ ہیں اور وہ دین کے کام بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بتائیے آپ کی تعلیم کیا؟ کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ کہ نماز روزہ میں کرتا ہوں۔ اچھا اپنے غریبوں کے اپنے بال میں سے دو، یہ کرو وہ کرو، یہ بھی میں کرتا ہوں، آپ بتائیے اور کیا ہے؟ پھر آخر میں فرمایا حضرت مسیح نے، اچھا اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ یعنی یہ کہ اب وہ ہے وہ جد و جہد حق و باطل کی کشاکش، یہ نیکی کے کام کرنا، دھندوں میں لگے رہنا اور اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ نیکی کا کام ہے، کچھ پن ہے، کچھ خیرات ہے، کچھ ثواب کے کام ہے، کوئی نماز ہے، روزہ ہے، یہ تو آسان ہے، لیکن یہ کہ اس کشاکش حق و باطل جو ہے اس میں لگنا، جس میں پھر اندیشہ ہو کہ پھانسی بھی آ سکتی ہے، اندیشہ ہو جان بھی جا سکتی ہے، تکلیف بھی آ سکتی ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر جب تم نے یہ ساری منزلیں طے کر لی تو آخری منزل ہے اپنی صلیب اٹھاؤ میرے ساتھ آ جاؤ، تو اس شخص کا چہرہ لٹک گیا اور وہ چلا گیا۔ تو حضرت مسیح نے فرمایا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا ممکن ہے، کسی دولت مند شخص کا اللہ کی بادشاہت میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال میں اس وقت اسے کسی دلیل کے طور پر پیش نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نے صرف یہ کہ یہی جو ہے محاورہ جو قرآن مجید میں یہاں آیا ہے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے جہنم ہی کا ہوگا بچھونا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اسی کا اوڑھنا ہوگا، لحاف بھی اسی کا ہے آگ کا اور اس کے گدے بھی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، پھر آ گئی وہی بات، ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، محاسبہ ہوگا انڈیویجول، ہم نے کیا کیا کچھ اسے دیا تھا اس کے حساب سے ہم اس سے حساب لیں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہ ہوں گے جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا ایک دوسرے کی طرف سے کوئی میل، یعنی اہل ایمان بھی انسان ہوتے ہیں، شکوے شکایتیں ہو جاتی ہیں، دینی جماعتوں میں بھی کبھی کسی معمور کو امیر سے شکایت ہو گئی، کسی امیر کو معمور سے شکایت ہو گئی، کسی ایک رفیق کو دوسرے رفیق سے شکایت ہو، انسان ہے، اور یہ معاملہ جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے زائل بھی ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی شکوے شکایتیں ہوتی ہیں کہ باقی رہتی ہیں، ختم نہیں ہوتی ہیں، ان کے اثرات جو ہیں وہ جذبات کچھ ایسے مجروح ہو جاتے ہیں کسی طریقے سے زائل نہیں ہوتے، لیکن فرمایا گیا ہے کئی مقامات پر یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے جو بھی اہل ایمان میں سے کسی کے لیے ان کے دل میں کوئی کدورت ہوگی، کوئی میل ہوگا، وہ نکال دے گا، تاکہ اب جنت میں داخل ہونے والے سب سررن اخوانن علی سرر متقابلین،
بالکل بھائیوں کی طریقے سے صاف دل ہو کر ایک دوسرے کے سامنے رو ہو کر بیٹھیں گے اور ان کے اندر کوئی غل نہیں رہے گا. یہی دعا بھی ہے جو ہمیں تلقین کی گئی ہے. اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. پروردگار اہل ایمان میں سے کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں غل اور میل یا کدورت یہ باقی نہ رہنے دے، تو اپنے فضل و کرم سے دھو دے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ سورہ ہجر کی آیت کے ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کے کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایتیں ایک دوسرے سے. تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے کل شکر ہے اور کل تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور محض اپنے دور بازو سے ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہی نے ہمیں نہ پہنچا دیا ہوتا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے پروردگار کے جو بندے آئے تھے رسول بن کر وہ حق کے ساتھ آئے تھے. وَنُودُوا، اور تب انہیں ندا کی جائے گی، پکارا جائے گا، أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اب یہ وہ جنت ہے جو جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو تمہارے اعمال کی وجہ سے. بندے کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا اے اللہ میں اس لائق نہیں تھا، میرے اعمال ایسے نہیں تھے، میں اپنے اعمال کے بل پر کبھی بھی نہیں اس کا مستحق ہو سکتا تھا، یہ سارا تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیری عطا ہے، تیری دین ہے. اللہ فرمائے گا نہیں میرے بندے، تو نے محنت کی تھی، کوشش کی تھی، ایثار کیا تھا، تو نے حق کا راستہ چوز کیا تھا، تو نے کبھی نقصان بھی برداشت کیا تھا حق کے لیے اور باطل کا مقابلہ کرنے میں تکالیف بھی جھیلی تھی. تو بندہ جو ہے وہ کہے گا نہیں پروردگار یہ سب تیرا فضل ہے، اور اللہ کہے گا یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے. دونوں جزوی طور پر حقیقتیں ہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں. ہم ارادہ کرتے ہیں کام کا، اللہ تعالیٰ اس کام کی توفیق دے دیتا ہے، ارادہ ہی نہ کرے تو توفیق نہیں ہوگی. اور محض اپنے ارادے سے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ کی طرف سے توفیق اور تحصیل نہ ہو جائے. وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنتی لوگ پکار کر کہیں گے جہنمیوں سے أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، ہم نے تو پا لیا جو کچھ کہ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سچ نکلا، صحیح نکلا، جن نعمتوں کا ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں مل گئی. فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تم نے بھی کیا سچا پا لیا اللہ کا وعدہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وہ ساری چیزیں تمہیں مل گئی؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے جی ہاں، ہمارے ساتھ بھی جو وعدے تھے، جو وعیدیں تھیں، جو دھمکیاں تھیں، جو عذاب کی مختلف شکلیں تھیں، وہ سب ہیں جن میں ہم اس وقت گرے ہوئے ہیں. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو پکارے گا کوئی پکارنے والا ان کے مابین، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، وہ لوگ کہ جو روکتے بھی تھے اور رکتے بھی تھے اللہ کے راستے سے، اور اس راستے میں کجی نکالتے تھے کہ اگر دیکھ لیا کسی شخص کے بارے میں تو اس کا رجحان ہو گیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں توجہ سے سننے لگا ہے، تو اس کو برگلانے کے درپے ہو جانا، اس کے لیے طرح طرح کی جو ہے پریشانیاں پیدا کرنا. وہم بالآخرۃ کافرون، اور یہ لوگ کافرت کے منکر تھے. وبینہما حجاب، اب یہ گفتگو تو ہو رہی ہوگی جنت اور دوزخ والوں کے مابین، ان دونوں کے مابین ایک پردہ ہوگا، ایک فصیل حائل ہوگی. یہ نقشہ جو ہے زیادہ کلیئرلی سورہ حدید میں کھینچا گیا ہے. وضرب بینہم بسور لہ باب، بینہما حجاب، فصیل ہوگی، ادھر جنت ہے ادھر دوزخ ہے. وعلی الاعراف رجال، اور عرف کہتے ہیں جو فصیلوں کے اوپر بنی ہوتی ہیں، جھروکے سے بنے ہوتے ہیں جہاں سے کہ جھانک کر دیکھتے ہیں، اس طرح آپ نے فصیلوں کے اوپر دیکھے ہوں گے وہ. تو اعراف ہوں گے، رجال یعرفون کلا بسیماہم، وہ لوگ ہوں گے جو سب کو پہچانتے ہوں گے، جہنمیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اور دوزخیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے. اس لیے کہ یہ کون ہوں گے؟ یہ بین کے لوگ تھے جن میں کچھ نیکی بھی تھی، بدی بھی تھی، نہ یکسو ہوئے تھے ادھر نہ یکسو ہوئے تھے ادھر، تو کچھ نیکیاں کچھ بدیاں انہوں نے جمع کر لی تھیں اور ان کے اعمال جو ہے وہ برابر ہو گئے، بدی اور نیکی کے اعمال جو ہے وہ برابر ہو گئے. تو اس حوالے سے ان کو ابھی درمیان میں روک لیا گیا ہے کہ نہ وہ جہنم میں جھونکے گئے نہ جنت میں داخل ہوئے. اور یہ وہ لوگ ہیں، ظاہر بات ہے کہ جو پھر جب بین کے لوگ تھے کچھ تو پہچانتے تھے ادھر سے کفار کو بھی ادھر سے اہل ایمان کو بھی. تو یعرفون کلا بسیماہم، وہ سب جانتے تھے، پہچانتے تھے
ان کو بھی جو جنت میں ہے، ان کو بھی جو دوزخ میں ہے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اب وہ پکاریں گے جنت والوں کو، ان سلام علیکم، سلام ہو آپ پر، سلامتی ہے آپ پر. لم يدخلوها، وہ اس میں ابھی داخل نہیں ہوئے. وهم یطمعون، اور اس کی بڑی طمع ہوگی کاش کہ اللہ ہمیں بھی جلدی سے داخل کر دے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کے ذرا چہرے جو ہے پھیر دیے جائیں گے، ان کی نگاہیں جو ہیں وہ ادھر پھیر دی جائیں گی کہ ذرا جہنمیوں کو بھی مشاہدہ کر لو. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اس وقت وہ کہیں گے پروردگار ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر دیجو. کیونکہ ابھی بین بین ہے، بین الخوف والرجا، تو انہیں امید بھی ہے، یطمعون بھی ہے، لیکن اندیشہ بھی ہے. تو یہ کہ بیچ میں چونکہ لٹکے ہوئے ہیں، اس لیے ادھر دیکھتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہیں، اور یہ کہ دل میں ان کے امنگیں جاگ جاتی ہیں، تمنائیں جاگ جاتی ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دے. اور ادھر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، اور اب یہ اہل جہنم میں سے ان لوگوں کو جنہیں یہ پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں سے، ان کی نشانیوں سے، ان کو پکاریں گے. قالوا ما اغنى عنكم يومكم وما كنتم تستكبرون، کچھ کام نہ آیا تمہاری جمعیت، تمہارے پرے، تمہاری فوجیں، تمہارے حاشیہ نشین، یہ کہاں گئے؟ اور جو کچھ تم تکبر کیا کرتے تھے، اکڑتے تھے، ابو جہل کیا بنا تیرا، اور اے ولید بن مغیرہ تیرا کیا ہوا؟ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمت، کیا وہ لوگ اب جنت والوں میں وہاں پہ آپ کو فقراء بھی نظر آئیں گے، وہاں بلال بھی نظر آئے گا، وہاں صہیب رومی بھی ہوں گے، وہاں یاسر بھی ہوں گے. یہ لوگ تھے نا جن کے بارے میں تم کہتے تھے ان کو کیسے اللہ تعالیٰ کسی رحمت سے نواز سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے کمی کاری گھٹیا طبقے کے لوگ ہیں. اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، حیثیت دی ہے، وجاہت دی ہے، ہمیں طاقت دی ہے، عزت دی ہے. یہ جو لوگ ہیں گرے پڑے، ان کو اللہ تعالیٰ کیسے نواز دے گا؟ تو وہ کہیں گے اس وقت ان کا جو رنج اور غم ہے اس کو بڑھانے کے لیے، اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمت ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. ان سے تو کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت کے اندر، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم کسی حزن سے دوچار ہوگے. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور اب پکاریں گے جہنم والے جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، کہ کچھ تو بہا دو ہماری طرف پانی جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، او مما رزقکم اللہ، جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے کچھ وہاں سے ہماری طرف بھی. اے خاص برندان چمن کچھ تو ادھر بھی. مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ جواب دیں گے اہل جنت کہ شاید ہم تو دینا بھی چاہتے، ہماری شرافت سے تو یہ بعید تھا کہ ہم کوڑا جواب تمہیں دے دیتے، لیکن کیا کریں اللہ نے حرام کر دی ہے یہ چیزیں کافروں پر، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم یہ نعمتیں اب تمہاری طرف نہیں بھیج سکتے. ان اللہ حرمہما علی الکافرین، انہیں حرام کر دیا ہے اس پانی کو بھی اور یہ جو بھی ہمیں رزق اللہ نے نوازا ہے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا، تماشا اور دل بہلانے کا اور ہنسی اور ٹھٹا بنا دیا ہے. وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے. فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، تو آج کے دن ہم بھی انہیں نظر انداز کر دیں گے. یہ نسیان ایک تو ہوتا ہے بھول جانا، اور ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے نظر انداز کر دینا. یہ بھی نسی کے معنی میں یہ عربی زبان میں موجود ہے. الیوم ننسا، آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے. کیا مطلب بھلا دیں گے؟ یعنی نظر انداز کر دیں گے. کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے کہ انہوں نے آج کے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا تھا یا نظر انداز کر دیا تھا. وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے رہے تھے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور ہم تو ان کے پاس لے آئے تھے ایک کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جس کی ہم نے پوری تفصیل بیان کر دی تھی علم کے ساتھ. هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور وہ ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے تھے. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی آیات عذاب جو قرآن مجید میں آ رہی ہیں ان کے عملی ظہور کا انتظار کر رہے ہیں. یہ انتظار کر رہے ہیں کہ واقعتاً یہ سیلاب کا بند جو ہے وہ ٹوٹ ہی جائے، اور واقعتاً ان کے اوپر جو سیلاب کا دھارا ہے عذاب کا وہ آ جائے. هل ينظرون الا تاویلہ، اس انجام کی فکر کر رہے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں. یوم یاتی تاویلہ، جس دن کہ اس کا مصداق ظاہر ہو جائے گا. یقول الذین نسوہ من قبل، تو کہیں گے وہی لوگ جنہوں نے اسے بھلا دیا تھا پہلے، نظر انداز کر دیا تھا. قد جاءت رسل ربنا بالحق، اس وقت وہ کہیں گے کہ یقیناً ہمارے پروردگار کے جو رسول آئے تھے، پیغامبر آئے تھے، وہ حق کے ساتھ آئے تھے. فہل لنا من شفعاء، تو ہے کوئی ہمارے لیے سفارش کرنے والے؟
هل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، کہ وہ ہمارے لیے شفاعت کریں، سفارش کریں. اور نردو، یا یہ کوئی ایسی شکل پیدا کر دیں کہ ہمیں لوٹا دیا جائے، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے. فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تاکہ پھر عمل کریں اس کے برعکس کے جو ہم کرتے رہے تھے. قد خسروا انفسهم، نہیں، اب اس کا کوئی امکان نہیں، اب تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر چکے، برباد ہو چکے. وضل عنہم ما كانوا يفترون، اور جو افتراء وہ کرتے رہے تھے وہ ان کے ہاتھوں سے گم ہو گیا، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جان لو تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر متمکن ہوا ہے عرش پر. اب یہ عرش بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے. اس کی کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی واقعتاً مجسم کوئی شے ہو، کوئی چیز ہو فی الواقع کسی جگہ پر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد محض استعارہ ہو. واللہ عالم. عالم غیب کی یہ ساری خبریں جو ہیں، یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ مستقل طور پر یہ تو آیات متشابہات ہی میں رہیں گی. یہ تو عالم آخرت میں داخل ہونے کے بعد ہی اس کے حقائق منکشف ہوں گے. البتہ جو سائنٹیفک فنومینا وغیرہ ہیں ان کے بارے میں تدریجاً بعض آیات متشابہات جو ہیں وہ اب محکمات کی شکل اختیار کر چکی ہیں، بعد اور کر لیں گی. واللہ عالم. یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، یا رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن سے. یطلبہ حثیثاً، اور وہ اس کے پیچھے لگا ہوا آتا، دوڑتا ہوا، دن رات کے پیچھے، رات دن کے پیچھے. والشمس والقمر، اور سورج کو پیدا کیا اس نے، اور چاند کو، والنجوم، اور ستاروں کو، مسخرات بامرہ، اور یہ سب کے سب اس کے حکم سے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، مسخر ہیں. جو بھی قاعدہ قانون ہے اس کی اطاعت کر رہے ہیں. الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، اسی کے لیے ہے خلق اور اسی کے لیے ہے امر. یہ آیت جو ہے اس کے 2 مفہوم ذہن میں رکھیے. ایک ہے جو بہت سادہ ہے، سطحی مفہوم ہے، وہ بھی درست ہے کہ ایک ہے تخلیق اور ایک ہے پھر اللہ کا حکم. کائنات اس نے بنائی اور اب اس کا حکم ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ اوامر ہے، یہ نواہی ہے، یہ شریعت ہے. لیکن اس کا ایک گہرا مفہوم بھی ہے کہ اصل میں کریشن جو ہے اس کائنات میں 2 سطح پر ہوئی ہے. ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے. عالم امر میں صرف کریشن ایکس نیہلو ہوتی ہے، عدم محض سے تخلیق، اور اس میں ٹائم فیکٹر بالکل نہیں ہوتا. کل فیکون، کوئی ٹائم فیکٹر نہیں. بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی پری ایگزسٹنگ شے کی کچھ پیدا کر دینا اور اس میں کسی ٹائم فیکٹر کا نہ ہونا، یہ عالم امر کے خواص ہے. عالم خلق میں کسی شے سے دوسری شے بنتی ہے اور اس کے بعد اس میں ٹائم لازمن ہے. انسان ہے 9 مہینے رحم مادر کے اندر بچہ رہے گا، 8 مہینے رہے، 7 مہینے رہے، بہرحال اسے وقت لگے گا. آم کی گٹھلی ہے، اس آم کی گٹھلی کو درخت بننے میں کئی سال لگیں گے. آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے 6 دنوں میں. ہمیشہ یہ اس کا ذکر ہوگا، اور ظاہر بات ہے 6 دن وہ ہمارے دن تو نہیں ہے. قرآن مجید میں تو کہہ دیا گیا اللہ کا ایک دن 1000 برس کا بھی ہے، ایک دن 50,000 برس کا بھی ہے، یہ ملینمز بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں. تاحال یہ 6 دن ہمارے لیے یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 6 دن اور 7 آسمان یہ تو زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ انشاءاللہ ان کی حقیقت منکشف ہو جائے گی سائنس کی مزید اکتشافات کے ذریعے سے، اور یہ آیات متشابہات کے دائرے سے نکل کر آیات محکمات میں آ جائیں گے. لیکن یہ کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خلق اور امر. اب امر، عالم امر سے متعلق نوٹ کر لیجئے صرف 3 چیزیں ہیں. ارواح انسانی، روحم من امرنا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. ملائکہ عالم امر کی شے ہے اور وہی عالم امر کی شے ہے. 3 چیزیں ہیں جن کا تعلق عالم امر سے ہے. لہذا فرشتے کے یہاں سے لے کے اور 7ویں آسمان تک جانے میں کوئی ٹائم نہیں لگ سکتا. اسی طرح روح انسانی بھی یہاں سے لے کر 7ویں آسمان تک جا سکتی ہے بغیر کسی وقت کے. روح انسانی کا بھی وہی معاملہ ہے جو فرشتے کا ہے. اس لیے کہ یہ عالم امر کی چیزیں ہیں، اور عالم امر میں ٹائم فیکٹر سرے سے ہے ہی نہیں، فل فیکون. البتہ عالم خلق کے اندر وقت لگتا، سفر ہوتا ہے تو سفر میں وقت لگے گا، تخلیق ہوئی ہے تو اس میں وقت لگا. تو یہ ہے اس کا ایک گہرا مفہوم. لیکن بہرحال یہاں پر اب دیکھیے یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے. ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ عرب کا ایک بدو اس پر سے گزر جائے گا
تو اس کو بھی کوئی پیچیدگی نہیں ہوگی. الا لہ الخلق والامر، اسی نے پیدا کیا، اسی کا حق ہے کہ حکم دے. بات صاف ہو گئی اور صحیح ہے، کوئی غلط بات تو نہیں. وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق اس نے اس سے لے لیا، ہدایت پا لی، مطمئن ہو گیا، چل پڑا. لیکن یہ کہ کوئی شخص فلسفی ہے، حکیم ہے، دانا ہے، وہ غور کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے امر کا لفظ قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے، کس معنی میں آیا ہے، کس کس جگہ پر آیا ہے، ان کو جوڑتا ہے، جوڑ کر نتیجے نکالتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو دو بالکل ڈسٹنکٹ عالم ہیں ایک دوسرے سے. عالم خلق، عالم امر. اس کے قوانین تو علیحدہ ہیں، نوامیس علیحدہ ہیں، ان کے ضابطے علیحدہ ہیں. تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارتے رہا کرو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ اور خاموشی سے، چپکے چپکے. بڑی بلند آواز سے دعا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے. انہ لا یحب المعتدین، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور دیکھو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ. وادعوہ خوفا وطمعا، اور اللہ کو پکارا کرو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. یہ دوسرا ہو گیا، یہ دو کمپوننٹس ہوئے. اللہ کو جب پکارو تو پہلی دو ڈائمنشنز کیا ہیں کہ پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دل میں. اور دو مزید ڈائمنشنز کیا ہے، خوف و طمع. اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ رہنا چاہیے بین بین، خوف بھی رہے کہ اللہ پکڑ نہ لے، اللہ سزا نہ دے دے، اور اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت کی امید بھی رہے. ما بین الخوف والرجا، رجا امید، خوف خوف کے درمیان. تو خوف و طمع، اللہ کو جب بھی پکارو ان دونوں کے بین بین ہو کر تمہاری کیفیت قلبی اور روحانی ہونی چاہیے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اہل احسان بندوں کے بہت ہی قریب ہے، بہت نزدیک ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے. یعنی بارش جب آنی ہوتی ہے تو اس سے آگے آگے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں. یہ گویا کہ بشارت لے کے آ رہی ہے کہ بارش آنے والی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں پہ آب و گیا زمین پڑی ہے اور لوگ منتظر ہیں، آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ہماری تو ساری محنت جو ہے جا رہی ہے، بیج ضائع ہو رہا ہے، پروردگار اب اگر ذرا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے تو یہ ان کے لیے بشارت ہوتی ہے کہ اب اس ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے پیچھے باران رحمت بھی آیا چاہتا ہے. یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بڑے بڑے بھاری بادل. اب یہ بادلوں میں کتنے کتنے ٹن پانی ہوتا ہوگا جو آ رہا ہے زمین پر گرتا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب کیا جائے کتنے بھاری بادل ہیں یہ. لیکن یہ ہوائیں ان کو لیے پھر رہی ہیں، روئی کے گالوں کی طرح ہوائیں پھر رہی ہیں. سقناہ لبلد میت، تو ہم اس کو ہانک دیتے ہیں اس پانی کو ایک مردہ زمین کی طرف، بے آب و گیا وادی کی طرف. فانزلنا بہ الماء، ہم ان بادلوں کو ہانک دیتے ہیں، وہ ہوائیں جو ہے ہانک کر لے جاتی ہیں ایک ایسی زمین کی طرف کہ جو مردہ ہے، بے آب و گیا ہے. فانزلنا بہ الماء، پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں. فاخرجنا بہ من کل الثمرات، اور پھر ہم اس سے زمین میں سے ہر طرح کے میوے نکال دیتے ہیں. اور کچھ نہیں تو گھاس ہی ہو گئی، چراگاہی ہو گئی. اور اگر آپ نے کچھ بیج ڈالے ہوئے تھے یا یہ کہ بیج پڑے ہوئے تھے کسی باغ کے اندر، اوپر سے گر گر کے اس کے پھلوں میں سے وہ خود بخود پھوٹیں گے اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ زمین کے اپنے خزانے نکال دیں گے. کذالک نخرج الموتیٰ، یہ ہے اصل جو تشبیہ دی گئی. اسی طرح ہم مردوں کو نکال لائیں گے زمین سے. یعنی زمین مردہ ہوتی ہے، کوئی اس کے اندر زندگی کے آثار نہیں ہوتے، کہیں کوئی وہ جو ہے کوئی بھی آپ دیکھیں کوئی ہریاول نہیں کوئی، بلکہ وہاں پہ بسا اوقات تو ایسی ویرانی ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو چیونٹے بھی نظر نہیں آتے، کوئی حشرات الارض نظر نہیں آتے، کوئی پرندے بھی آس پاس نظر نہیں آتے، کچھ نہیں، کوئی زندگی کے آثار نہیں. بارش ہوتی ہے، اس کے بعد یہ کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں چلت پھرت ہے ایک دم، جو ہے زمین جو ہے اس نے بھی ہریاول ہرا جو ہے وہ گہنا پہن لیا ہے، اس کے ہرے ہرے کپڑے سمجھیے کہ وہ دلہن جو ہے آراستہ ہو گئی ہے. اور پھر اب چرند پرند بھی آ گئے ہیں زندگی، مگر اب زندگی ہی زندگی ہے معجزاً ساقی. تو اسی طریقے سے یہ زمین کے اندر پڑے ہوئے مردے جو ہوں گے یہ بھی گویا کہ بیج کے مانندے جو زمین میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارا حکم آئے گا اور یہ پھوٹ کر نکل آئیں گے. کذالک نخرج الموتیٰ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور جو اچھی زمین ہوتی ہے زرخیز، وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا سبزہ نکالتی ہے، اس میں سے نکلتی ہے پیداوار. والذی خبث، اور زمین ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس میں روئیدگی ہے ہی نہیں، زرخیزی ہے ہی نہیں،
جو خراب زمین ہے لا یخرج الا نکدا، وہ کچھ نہیں نکالتی مگر کوئی ناقص سی چیز نکال لے گی، جھاڑ جھکاڑ کچھ ہو جائیں گے۔ یہ نکد جب لفظ جو پنجابی میں سرائکی میں استعمال کرتے ہیں، یہی اسی رس کی نکدا، بڑی ردی شے، بڑی گھٹیا شے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کی قدر کرنے والے ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر